السلام علیکم دوستوں، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ مولوی سے سستا کون۔ جی ہاں دوستوں، میرے پاس ایک مسجد کے امام کی تحریر آئی ہے جو تمام علماء حق کی جو مدارسوں میں پڑھاتے ہیں اور تمام علماء مساجد کی جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں ان کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو آئیے پہلے میں اس تحریر کو آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بات کی جائے گی۔ مولوی سے سستا کون؟ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہاں پر ہر ایک چیز مہنگی ہے، ڈاکٹر کی فیس سے لے کر ایک سبزی بیچنے والے مزدور تک کی ہر چیز مہنگی ہے۔ اگر کچھ سستا ہے تو وہ ہے مولوی کی ذات۔ آئیے دوستوں، مولوی کی عملی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مولوی کی تنخواہ کے بارے میں مت پوچھیے جناب، آج کے زمانے میں کوئی چیز سب سے زیادہ سستی ہے تو وہ مولوی کی ذات اقدس ہے۔ عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو اور قاری صاحب بھی ہو، تھوڑی بہت انگریزی بھی جانتے ہوں، اور تنخواہ کتنی؟ بس حسب لیاقت 5 سے 6 ہزار روپے۔ مولوی اگر امام ہو تو اس کی ذات اور بھی سستی، جو چاہے 2-4 آ کر سنا کر چلا جائے۔ اب آگے دیکھیے، الیکشن میں کسی ایک گروپ کا ساتھ دے تو رشوت لی ہوگی، نہیں دے تو گھمنڈ آ گیا ہے، ہمارے مخالف نے خرید لیا ہوگا۔ زنا کے خلاف جمعہ میں بول دیا تو نوجوان ناراض، رشوت خوری کے خلاف زبان کھولی تو سرکاری افسران ناراض، سود کی حرمت پر لب کشائی کی تو سرمایہ دار ناراض، فرض نماز کی اہمیت بتلائی تو 8ویں دن جمعے کے نمازی ناراض، شراب نوشی کو چھیڑا تو ساقیان میخانہ کی دھمکی ملی، نماز تھوڑی طویل ہو گئی تو امام صاحب سو جاتے ہیں، جلدی پڑھی تو مولانا کو مسجد سے باہر نکلنا ہوگا، سیاست میں حصہ نہیں لیا تو مولوی ناکارہ ہے، انہیں کچھ نہیں آتا، اگر حصہ لیا تو دیکھو بک گیا ہوگا، چندہ کر کے بچوں کو پڑھائے تو بھیک مانگتا ہے، اپنی تجارت کرے تو علم ضائع کر دیا، سرکاری اسکول اور کالجوں میں گیا سرکار کا لقمہ خور بن گیا، مدارس میں 5,000 پر کام کرے تو ارے اس کو بیٹی کون دے گا، موٹر سائیکل پر سوار ہو تو ضرور اس نے گھپلا کیا ہوگا، پیدل چلے تو پھٹیچر ہے، غلط باتوں پر ٹوکے تو تقیانوس اور نہ ٹوکے تو ساری خرابیوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ قیامت کی بات کرے تو ترقی کا دشمن، دنیا کی بات کرے تو دنیا داری آ گئی۔ بیچارے مولوی کو تقریر بھی سوچ سمجھ کر کرنی پڑتی ہے کہ نہ جانے کون سی خرابی ہمارے سامعین میں کے اندر ہو اور ان کو برا نہ لگ جائے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ تنخواہ دیتے ہیں 5,000 اور ہر پسماندگی اور کمزوریوں کا ٹھیکرا مولوی کے سر پر پھوڑا جاتا ہے۔ لاکھوں روپے کمانے والے ماہنہ ڈاکٹر اور انجینئر اور لیکچرار IPS افسران نے اپنی محنت سے اپنے ہی جیسا ایک بھی فرد بنانے کی ذمہ داری آج تک نہیں لی، لیکن سینکڑوں اور ہزاروں افراد کو کم از کم اپنے جیسا بنا دینے والے علماء کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ساری خرابیوں کا ذمہ دار انہیں ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے سر کہ جن صاحب کی باتوں کا اثر ان کی بیگم پر نہیں ہوتا وہ بھی مولوی کو آ کر کچھ نہ کچھ سنا جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ خود سے یہ فیصلہ کریں، کیا ہم اماموں کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اماموں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں؟ جو امام آپ کے بچے کو اللہ اس کے رسول کا نام سکھاتا ہے، جو امام آپ کے بچے کو اللہ اس کے رسول کے نام لینے کا ڈھنگ بتاتا ہے، جب آپ امام کو جس وقت یاد کرتے ہیں اس وقت امام آپ کے سامنے حاضر رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ راتوں میں بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، بخار ہو تو آپ رات میں بھی اگر امام کو یاد کرتے ہیں تو بیچارہ رات کے وقت بھی
جو ہے امام آپ کے دروازے پر حاضر رہتا ہے آپ کے بچوں کو دم کرنے کے لیے، اس کے بعد بھی آپ اماموں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں رکھتے، انہیں کم تنخواہیں دیتے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، جو تنخواہ آپ امام صاحب کو دیتے ہیں، کیا یہ تنخواہ، یہ سیلری آپ اپنے بچوں کے لیے پسند کریں گے؟ 5 سے 6 ہزار یا 7 ہزار کی جو تنخواہ ہے امام کی، یہ تنخواہ آپ کے بچے افورڈ کریں گے؟ آپ خود یہ فیصلہ کر کے دیکھیں، آپ نہیں کریں گے۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ میرا بچہ 5,000 6,000 روپے مہینہ کمائے، آپ چاہیں گے کہ میرے بچے کی سیلری بھائی 40,000 50 پلس اینڈ لاکھوں روپے ہو۔ آپ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اور تبھی تم مومن ہو سکتے ہو۔ اگر جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے یعنی مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ایک بات میں اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے دین کی خدمت کا کچھ الگ ہی رنگ ہے۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مسجدیں بڑی بڑی عمارتیں مسجدوں کی کھڑی کر دی گئیں، مسجد میں سونے کے اینٹ لگا دیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن مسجد کا جو امام ہے اس کی سیلری رہے گی 5 ہی 6 ہزار روپے۔ مسجد کا جو امام ہے اس کی سیلری، اس کی تنخواہ رہے گی 8 ہی 10 ہزار روپے۔ تو ذرا غور فکر کر کے دیکھیں، اگر یہ اس وجہ سے آپ کے جو امام کے اخراجات ہیں، ان کی جو فیملی کے اخراجات ہیں، اگر انہیں کوئی پریشانی یا کوئی دقت آئی اور وہ بیچارے محتاج ہو گئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے، خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں کل حشر کے میدان میں آپ کو منہ دکھانا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات۔ کل حشر کے میدان میں آپ کو اپنا چہرہ دکھانا ہوگا، کیا منہ لے کر جائیں گے اس نبی کی ذات کے پاس، کیا منہ دکھائیں گے اس اللہ کی ذات کو؟ اچھا ہمارے یہاں معیار ہی کچھ الگ ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین کی خدمت کیسے ہوگی؟ مسجد بنا لو، دین کی خدمت ہو گئی، عمارتیں بڑی بڑی کر لو، دین کی خدمت ہو گئی، مسجد میں اے سی لگوا لو، دین کی خدمت ہو گئی، مسجد میں سونے کی اینٹیں لگوا لو، دین کی خدمت ہو گئی، بڑی بڑی مدارسیں بنا دو، دین کی خدمت ہو گئی۔ اور ان مدارسوں میں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں کون؟ علماء دین۔ مسجدوں میں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں کون؟ ائمہ مساجد۔ بھائی آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، کیا علماء ہمارے اتنے صلاحیت مند نہیں ہیں کہ وہ 25,000 40,000 سیلری کما سکیں؟ الحمدللہ باصلاحیت علماء دین ہیں ہمارے، پھر بھی دین کی خدمت کرنے کے لیے مدرسوں میں 8,000 10,000 روپے کی نوکری کر کے پڑھا رہے ہیں تاکہ دین کی خدمت ہو سکے۔ علماء دین ہی دین کی اصل خدمت کر رہے ہیں دوست۔ اور یہ آج کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ آج کی بات نہیں ہے، انگریزوں کے زمانے سے اور اس سے پہلے سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، چونکہ انبیاء کے وارث ہیں علماء دین، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو علماء دین ہی خدمت کر رہے ہیں۔ علماء دین ہی ہیں جو ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کا نام لینے کا ڈھنگ بتایا، ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، علماء دین ہی ہیں، پھر ہم انہیں کیوں اگنور کر کے چلتے ہیں؟ اچھا ہم دین کی خدمت کرنا تب ہوگا میرے دوست، جب آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا تو علماء دین کی خدمت کریں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء دین کی خدمت کریں۔ میں آج کہتا ہوں اس ویڈیو کے مادھیم سے جو حضرات سن رہے ہیں، سنیں کان کھول کر کے، آج علماء دین کو آپ فائنینشیل فری کر دینا کہ حضرت آپ کو اپنے اخراجات کے بارے میں سوچنا نہیں، آپ کو اپنے فیملی کے اخراجات کے بارے میں سوچنا نہیں، آپ صرف خدمت کریں، محنت سے پڑھائیں۔ آپ یہ ساری چیزیں، یہ ساری ذمہ داری ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، علماء دین الجھ جاتے ہیں اخراجات میں، علماء دین الجھ جاتے ہیں اپنے فائنینشیلی پرابلم میں، ورنہ علماء دین کی جو خدمات ہیں وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ علماء دین کی خدمات کیا ہیں، علماء دین نے کیا کیا۔ اگر یہ فائنینشیلی فری کر دیا جائے ان کو تو میرا خیال ہے کہ ایسے خدمات علماء کرام انجام دیں گے جو آپ کی سوچ سے پرے ہیں، نہیں دے پائیں گے آپ لوگ۔
آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، علماء دین کی خدمت کریں، علماء دین کا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ دے کر، اپنی رائے دے کر ضرور بتائیے گا میرے دوستوں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔